مختلف لوگ مختلف طریقوں کے انداز اپناتے ہیں. کوئی ایکسرسائز کر کے خود کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے, کچھ لوگ ایج میریکل کریمز جو ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں, بٹ ایکچوئل میں کم عمر نظر آیا کیسے جا سکتا ہے, یہ ہمیں آج کاسمیٹک سرجن بتائیں گے. ڈاکٹر سلمان خان ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. لیٹس اسٹارٹ فرام دس ویری بیسک کوشچن کہ ایجنگ اصل میں ہے کیا, اور پھر ایجنگ سے بچا کیسے جا سکتا ہے, کیا ٹپس کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے کہ انسان ذرا سلولی اس پروسیس کی طرف آئے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آواز آ گئی. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایجنگ جیسے اس دنیا میں ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جو وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے, اسی طرح ہماری عمر بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر خیال رکھا جائے تو اس ایجنگ کو بہت حد تک آپ کاؤنٹر ایکٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک ریگولر موئسچرائزر یوز ہے, رات کو ریگولر سن بلاک یوز ہے, اور پھر جو ایجنگ چینجز آتی ہیں اس کے ساتھ آپ کی سکن ویک ہو جاتی ہے. سو یو نیڈ سم تھنگ کہ جس سے آپ اپنی سکن ٹون کو اچھا رکھ سکیں, اسے ٹائٹ رکھ سکیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس گریسفل ایجنگ کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے پروسیجرز جو ہم کاسمیٹک سرجریز میں کرتے ہیں, جو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کٹس کے ساتھ ہوں, وہ نیڈلز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. بوٹاکس ہو گیا, فلرز ہو گیا, تو جو جگہ زیادہ رنکلز آتے ہیں وہ ہم ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, سو دیٹ یو لک ینگ فار یور ایج. اچھا, یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا پروسیجرز بتا رہے ہیں, لیکن نیچرلی کس طرح سے اپنی اسکن ٹون کو ٹائٹ رکھا جا سکتا ہے, اسکن کو ٹھیک رکھا جا سکتا ہے, نیچرل ویز کیا ہیں؟ نیچرلی جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے. آج کل کی جو ہماری ڈائٹ ہے, وی لیک فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, جس کی وجہ سے ہمیں اسینشیل وائٹامنز نہیں ملتے. نارملی اسکن ایجنگ میں سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کا کولیجن ہے. کولیجن از لائک اے میش, اے نیٹ ورک جو آپ کی اسکن کو ٹائٹ رکھتا ہے. ایج کے ساتھ, گریوٹی کے ساتھ وہ لوز ہونے شروع ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ گڈ وائٹامنز, گڈ ہیلتھ. بیماریوں سے بچنا ایک چیز ہے, لیکن ہیلدی ڈائٹ رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. فلوئڈ کانٹینٹ, فریش جوسز, واٹر, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آج کل ہم خیال نہیں رکھتے. جو لوگ کھانے پینے میں بزی رہتے ہیں, کام شام میں بزی رہتے ہیں, پیپل فورگیٹ کہ ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے, دے فورگیٹ کہ ہم نے کچھ لنچ میں بھی لینا ہے. تھوڑا سا لیں لیکن اسے ہیلدی لیں, دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی موئسچرائزر اور سن بلاک, یہ دو ایسی چیزیں ہیں وچ آر ویری ایزی ٹو میک اے ہیبٹ, لیکن ہمارے لوگ وہ چیزیں نہیں کرتے جو آپ کو ڈیلی روٹین میں کرنی چاہیے. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو وائٹننگ کے حوالے سے, میں نے بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا, خواتین اس دور میں تھوڑی زیادہ ہے, تو کیا ٹریٹمنٹ جو ہے آج کل انجیکشن بھی لگتے ہیں مختلف طریقے سے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دوسرا سوال اسی ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ڈارک سرکل ہے یہ بھی بڑے زیادہ ہو رہے ہیں, یا نیند کی کمی ہے, کیا وجوہات ہیں اس کے اور کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی, آپ کا پہلا کوشچن, واقعی وائٹننگ انجیکشنز جو ہیں دے آر اے بٹ آف اے مس نومر جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے گلوٹاتھائون. اب گلوٹاتھائون جو ہے وہ آپ کی اسکن کو بھی اچھا کرتا ہے, ایک دو ٹونز شیڈ کو بھی امپروو کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگزائٹی اور سلیپ ہیبٹس جو ہیں اس کو بھی امپروو کرتا ہے, بیکاز اٹس این اینٹی آکسیڈنٹ. لیکن چونکہ اس کی مارکیٹنگ وائٹننگ انجیکشنز کے نام سے ہو رہی ہے, سو دیٹ از اے بٹ مس نومر. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ وائٹننگ اس کے ساتھ آتی ہے, لیکن وہ صرف ایک یا دو شیڈز ہوگا, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس میں نہ رکھیں, لیکن اٹ از ویری گڈ فار یور جنرل ہیلتھ. جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, انگزائٹی لیول کم ہوگا, تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کی اسکن پہ بہت پازیٹیو افیکٹس پڑتے ہیں. سٹریس کا سب سے پہلا شکار جو ہوتی ہے وہ آپ کی اسکن اور آپ کے بال ہوتے ہیں. بال بھی زیادہ گرتے ہیں اور اسکن بھی خراب ہونے لگتی ہے. سو گلوٹاتھائون کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ اس کے ساتھ امپروو کر سکتے ہیں. اس میں ٹیبلٹس بھی آتی ہیں, انجیکشنز بھی آتے ہیں, لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے ہی مسٹ بی کوالیفائڈ کہ وہ آپ کے لیے وہ پرٹیکولر پراپر گلوٹاتھائون جو اوریجنل چیز ہو وہی آپ کو لگائے. ایسا نہ ہو کیونکہ اس میں کافی ساری 2 نمبر چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں. ٹھیک, یہاں پر ہم اپنے اے پلس کے ناظرین کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جو لوگ ہمیں اے پلس پر دیکھ رہے ہیں وہ اب ہمیں پبلک نیوز پر دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر سلمان خان آج گڈ مارننگ پبلک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت سی ایج میریکل کریمز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں,
جو اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ انسان ذرا کم عمر نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریمز جو مل رہی ہیں یہ کوئی فرق ڈالتی ہیں یا الٹا ان کا کوئی نقصان ہی ہوتا ہے؟ ان میں جی موسٹلی جو کریمز ہیں ان کا فائدہ ہے لیکن ایک حد تک, اور وہ حد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی کہ اگر آپ if you are 40 اور وہ اپنی کریمز لگانا شروع کی تو آپ 30 ہو جائیں گے. نہیں, وہ it would just keep your skin a bit healthy. لیکن ان میں جو وائٹننگ کریمز ہیں ان پرٹیکولر, ان کا نقصانات ان کے بہت زیادہ ہیں. موسٹلی لوگ وائٹننگ کریمز لگانے کے بعد they end up with pigmentations, uneven, melasma, اور یہ ایسی چیزیں کہ جو پھر ہمیں لیزرز کے ساتھ اور پروسیجرز کے ساتھ ٹریٹ کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو چوز دا کریمز کہ جو آپ کے لیے واقعی جو اچھے ہوں, آپ کے لیے ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہوں. بالکل ایک دوسرے سے پوچھ کے اور ایڈورٹیزمنٹس کی بیسس پہ جا کے قسم کی کریمز مارکیٹ میں ہیں. موسٹ آف دیم ہیو سم ایسڈز جو آپ کے اسکن کو الٹا نقصان پہنچاتی ہیں. جی حرمیت. اچھا روز جی اچھا ہم بالوں کی بات کریں. اس وقت جو ہے بالڈنس بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ یہ بال گرنے شروع کہ خواتین میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک تو بالوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے, دوسری بات یہ کہ آج کل کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی پاکستان میں آ چکی ہے, کیونکہ دیگر ہم دیکھ چکے ہیں, لوگ آزما بھی چکے ہیں, لیکن اب نئی کوئی بہتری کی طرف چیزیں. بالکل جی, ہیئر کا مسئلہ آج کل بہت کامن ہے, میلز میں بھی فیمیلز میں بھی. ہیئر کے لیے جب یہ گرنا شروع ہوں اس وقت آپ کو چاہیے کہ یو کنسلٹ یور پلاسٹک سرجن یا ڈرماٹولوجسٹ, کہ وہ آپ کے لیے کچھ موسٹلی وائٹامن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں فیمیلز میں اور میلز میں جن کی وجہ سے یہ آتے ہیں. اسٹریس کی وجہ بھی ہے. بایوٹن اور زنک اس میں کامنسٹ ملٹی وائٹامنز ہیں جو ہم پھر پرسکرائب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پی آر پیز شروع کر دیتے ہیں. پی آر پی آپ کے بلڈ سے, آپ کا بلڈ لے کے اس سے پروسیس کر کے پی آر پی بنا لی جاتی ہے. پی آر پی کے بعد ایک لیٹسٹ چیز ہے وہ پلازما رچ ان گروتھ فیکٹرز ہے, پی آر ایف یا پی آر جی ایف, وہ بھی یہی طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے. پھر جو بال گر جائیں, وہ گرنے کے بعد والے جو بال ہیں ان میں ہم پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ آج کل میلز میں تو ہمیشہ سے بڑا ان ہے, آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں ایک موسٹلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالوں کو شیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیچھے سے ہم بال نکال کے اسے فرنٹ میں لگا دیتے ہیں. لیٹسٹ اس میں روبوٹس آئی ہوئی ہیں, اور ایک لیٹسٹ چیز جو ہم نے شروع کی ہے دیٹ از انشیوڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ. انشیوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بالوں کو شیو نہیں کرتے, ہم پیچھے سے نکال کے اسے فرنٹ میں لگا دیتے ہیں, اور تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ آپ نے کوئی پروسیجر کیا ہے. ہر کاسمیٹک پروسیجر تب اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیچرل لگے, یہ نہ لگے کہ آپ نے کچھ کیا ہوا ہے. پلاسٹک سرجری گون رانگ یا کاسمیٹکس گون رانگ وہی ہوتا ہے کہ جو نظر آئے کہ یہ چیز ہوئی ہے. آپ نے صرف اتنا اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے کہ وہ نیچرل لگے, خوبصورت لگے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ جو آپ نے بوٹاکس وغیرہ کی بات کی ہے یا انجیکشن لگانے کی یا سرجری کے ذریعے کرنے کی, اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے, کتنی مدت کے لیے یہ کارآمد ہوتے ہیں؟